أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. اور کافر بولے، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. بے شک اس دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے کیا گیا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. اے حبیب، آپ فرما دیجئے زمین میں چل کر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. اے حبیب، آپ ان کے جھٹلانے پر غمگین نہ ہوں اور ان کے مکر و فریب سے دل تنگ نہ ہوں۔ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. اور کافر کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. اے حبیب، آپ فرما دیجئے جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو قریب ہے کہ اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو۔ چنانچہ وہ کافر بدر میں ذلت کے ساتھ قتل ہو کر عذاب میں گرفتار ہوئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور جو دشمنی وغیرہ ان کافروں کے سینوں میں چھپی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب سب جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور آسمانوں اور زمینوں کے جتنے غیب ہیں سب ایک بتانے والی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہیں۔ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان فرماتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. بے شک آپ کا رب ان بنی اسرائیل کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ فرماتا ہے اور وہی عزت والا علم والا ہے۔ فتوكل على الله إنك على الحق المبين. تو آپ اسی طرح اللہ پر بھروسہ رکھیے، بے شک آپ روشن حق پر ہیں۔ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. بے شک آپ دل کے مردوں کو نصیحت نہیں سنا سکتے اور بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹھ پھیر کے جا رہے ہوں، اور آپ دل کے اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لانے والے نہیں۔ یہاں مردوں، بہروں اور اندھوں سے وہ ضدی کافر مراد ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے اور ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اسلام دشمنی میں اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ انہیں نصیحت کرنا
اور حق کی دعوت دینا کسی طرح فائدہ نہیں دیتا، ان کفار کے مقابلے میں مومنوں کا ذکر کیا گیا جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، آپ انہی لوگوں کو نصیحت سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب قرب قیامت عذاب کی بات ان پر آ پڑے گی تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے۔ قرب قیامت صفا پہاڑی سے ایک عجیب شکل کا جانور ظاہر ہوگا جسے دابۃ الارض کہتے ہیں۔ وہ تمام شہروں کا بہت جلد چکر لگائے گا اور فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا۔ مومن کی پیشانی پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے نورانی لکیر کھینچے گا اور یہ اس شخص کے خاتمہ بالخیر کی علامت ہوگی، اور کافر کی پیشانی پر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا اور یہ اس کے کفر پر مرنے کی پہچان ہوگی۔